اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی عز وجل کل نفس ذائقۃ الموت فإنما توفون أجورکم یوم القیامہ ومن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ میرے پیارے قومی بھائیوں، بٹخیلا کے رہنے والوں، آپ کے پاس آئے ہیں، کوئی ووٹ اور چندہ مانگنے نہیں آئے ہیں اور نہ ہی کوئی اور سوال ہے آپ سے، صرف یاد دہانی کرانے آئے ہیں کہ ہمارا اور آپ کا مالک اللہ یہ فرماتا ہے کہ مرنا تو سب نے ہے، مرنا تو سب نے ہے اور آنا میرے پاس ہے۔ اور اس دن جو جہنم کی آگ سے بچایا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا وہ صحیح معنوں میں کامیاب ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، چند منٹوں کی زیادہ سے زیادہ 10 منٹ کی آپ سے اپیل ہے کہ دیکھو آج ہماری قوم ہے، مسلمان ہیں، ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اپنے بھی مارتے ہیں، باہر والے بھی مارتے ہیں۔ اللہ کے بندوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کا عذاب ہے۔ اللہ نے کیا آپ سے مانگا تھا؟ وہ کائنات کا مالک ہے، اس نے صرف ایک مطالبہ کیا تھا انسان سے کہ دیکھنا میرے بندوں، میری زمین کے اوپر چلتے پھرتے ہو، یہ زمین جس کے اوپر بلڈنگیں بناتے ہو، پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کے راستے بناتے ہو، روڈ بناتے ہو، گاڑیاں تمہاری چلتی ہیں، یہ اس اللہ کی بنائی ہوئی ہے جو پوری کائنات کا مالک ہے۔ اس نے آپ سے ایک مطالبہ کیا ہے کہ دیکھو فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، کہ دیکھنا اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، اور تم جانتے ہو، کسی سے بھی پوچھو، کسی پڑھے لکھے سے، ان پڑھ سے پوچھو تمہیں کس نے پیدا کیا، وہ کہے گا اللہ نے۔ تمہیں روزی کون دیتا ہے، وہ کہے گا اللہ دیتا ہے۔ تمہارے آباء و اجداد کو کس نے پیدا کیا تھا، وہ کہے گا اللہ نے پیدا کیا تھا۔ پوچھو کون ہے جو بادشاہی دیتا ہے اور بادشاہی چھین لیتا ہے، کہے گا یہ تو اللہ ہی ہے۔ پوچھو وہ کون ہے جو بیٹے دیتا ہے اور بیٹیاں بھی دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے کچھ نہیں دیتا ہے، تو آگے سے کہتے ہیں یہ تو پھر اللہ ہی ہے۔ تو اللہ کے بندو یہ سب کچھ جانتے ہو، اسی لیے یاد دہانی کرائے ہیں کہ پھر دوسروں کو کیوں پکارتے ہو؟ پھر اللہ کو چھوڑ کر کتنے تم نے داتا بنائے ہیں، دستگیر بنائے ہیں، مشکل کشا بنائے ہیں، حاجت روا بنائے ہیں، ان کے سامنے جا کے رکوع کرتے ہو، سجدے کرتے ہو، اس کو سجدہ تعظیمی کہتے ہو۔ سجدہ تعظیمی اللہ کا حق ہے، جو اللہ کے سامنے سجدہ کیا جاتا ہے وہ تعظیم ہی کے لیے کیا جاتا ہے، عزت کے لیے کیا جاتا ہے، یہ بندگی کا اظہار ہے۔ اللہ کے سامنے کرو گے تو اللہ کی بندگی ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے کرو گے تو وہ کسی اور کی بندگی ہے۔ اس لیے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، ان ناموں کا واسطہ دو اللہ کو۔ واسطہ وسیلہ چاہیے، وہ ارحم الراحمین ہے۔ اگر اس کو اس طرح پکارو یا ارحم الراحمین میرے اوپر رحم کر، اس کی رحمت جوش میں آتی ہے۔ رزق چاہیے، یا رزاق کہہ کر اس کو پکارو، وہ رزق دے گا آپ کو، وہ آپ کی مشکلات کو حل کرے گا۔ لیکن اگر اس کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارا، آج ہماری قوم کے عقیدے خراب ہیں، اعمال تو خراب ہیں، وہ تو مانتے ہو جو اصل چیز بگڑی ہے وہ ایمان بگڑا ہے۔ آج اللہ کو چھوڑ کر یا علی مدد کی پکارے، یا رسول مدد کی پکارے، یا غوث مدد کی پکاریں لگائی جاتی ہیں۔ وہ مالک اوپر دیکھ رہا ہے، اس نے منع کیا تھا کہ دیکھنا اللہ کے علاوہ کسی اور کو مت پکارنا۔ آپ باز نہیں آ رہے، اللہ کے عذاب کا کوڑا حرکت میں ہے اور ابھی آغاز ہوا ہے، ابھی آگے جا کر بہت مصیبتیں آنے والی ہیں، اور مرنے کے بعد وہ آگ لگے گی جو بجھائے نہ بجھے گی۔
یہ اللہ کی کتاب کا فیصلہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ میری بات نہیں ہے۔ بزرگوں، میرے بھائیوں، اپنی خالوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو، اپنے بیوی بچوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو، اور بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے، بڑا آسان بھی ہے، دیکھو تو بہت آسان ہے، چند منٹوں کے اندر یہ بات آپ سیکھ سکتے ہیں۔ اگر پہلے سے موجود ہے، پہلے سے آپ سمجھتے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرو، اور اگر تھوڑی بہت کمی ہے اس کمی کو ابھی دور کر لو مرنے سے پہلے، کیونکہ اس کمی کو کوئی چیز پورا نہیں کر سکتی ہے۔ اگر ایمان کے اندر کمی ہے، اس کمی کو کوئی چیز پورا نہیں کر سکتی۔ آپ انبار لگائیں، پہاڑ لگائیں، پہاڑوں کی طرح عمل کریں، تہجد گزاریاں بھی ہوں، اور حج اور عمرے بھی ہوں، نمازیں زکاتیں بھی ہوں، لیکن ایمان کے اندر اگر بال برابر کمی ہے، اس کمی کو کوئی چیز پورا نہیں کر سکتی ہے۔ اس لیے اللہ کے علاوہ کسی کو معبود نہ ماننا، یہ کلمے کا مطلب ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہی بات ہے، کوئی اور بات نہیں ہے۔ آج ہمارے کتنے لیڈر ہیں کہتے ہیں ہم آپ کو لا الہ الا اللہ کا مطلب بتائیں گے، اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں، اور پھر جا کے مزاروں کے سامنے بھی سجدے کرتے ہیں، پیروں کی پنڈلیاں بھی دباتے ہیں، اور کہاں گیا آپ کا لا الہ الا اللہ؟ لا الہ الا اللہ تو یہ عزت دار سر اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے نہیں جھکتا ہے، یہ کسی اور کو نہیں پکارتا ہے۔ لا الہ الا اللہ پڑھنے والا محمد الرسول اللہ نے یہ دعوت دی تھی مکہ کے اندر، تب جا کے مدینہ ریاست بنی تھی، ایسے نہیں بن گئی تھی ووٹوں کے ذریعے۔ یہ دین اسلام ووٹوں اور نوٹوں کے ذریعے نہیں آتا ہے، یہ توحید کی دعوت لے کر آتا ہے۔ پہلے اپنے مالک اور خالق کو پہچانو، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا جاتا تھا یہ بات نہ کہو ہم آپ کو بادشاہ ماننے کے لیے تیار ہیں۔ بتائیے پیچھے کیا رہ گیا؟ بادشاہ، اتنی دولت آپ کو، اتنی ڈونیشن دیں گے کہ آپ ہم میں سب سے زیادہ امیر ہو جائیں گے، لیکن یہ بات نہ کہو کہ ابراہیم علیہ السلام کچھ نہیں کر سکتے، لات منات بابا کچھ نہیں کر سکتے، حبل کے پاس کچھ نہیں ہے، یہ بات نہ کہو۔ اس سے ہمارے بزرگوں کے اوپر چوٹ پڑتی ہے، بڑے بڑے ہماری توہین ہوتی ہے، ہم کیا کریں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کی لاکھوں کروڑوں رحمتیں اور برکتیں ان کے اوپر، ہم ان کی امتی ہیں، کیسا جواب دیا؟ وہ جواب دینا آج سنت ہے، وہ جواب دینا آج سنت ہے۔ اگر کوئی ہمیں بھی اس طرح کہے کہ یہ بات نہ کہو، ہمارے نبی کی سنت ہے کہ ایک ہاتھ پر سورج رکھ دو، ایک ہاتھ پر چاند رکھ دو، یہی کہیں گے، یہی کہیں گے انشاءاللہ، اسی میں ہماری جان بچے گی اور اسی میں آپ کی جان بچے گی۔ اور اگر یہ بات نہیں کہیں گے تو نہ آپ کی جان بچے گی نہ میری جان بچے گی۔ بتاؤ اللہ کے بندوں کیسی پوزیشن میں ہم کھڑے ہو گئے۔ بات اللہ کی کریں، اللہ تو خوش ہوتا ہے، ہمارے بھائی ناراض ہوتے ہیں کہ بھائی نماز کی بات کرو، روزے کی بات کرو، یہ تم نے کیا بات چھیڑی ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا شرک ہے، تعویذ گنڈا شرک ہے، جمہوریت بذات خود ایک مشرکانہ نظام ہے، تم اس شرک کے ذریعے اسلام کیسے لاؤ گے؟ شرک اللہ کو گالی ہے، اللہ کو گالی دینے کے بعد تم کہتے ہو میں مدینہ ریاست بنا دوں گا، اسلام آ جائے گا، وہ نہیں آئے گا۔ 75 سال آپ نے دیکھ لیا نہیں آیا ہے، نہیں آئے گا، 75,000 سال کے بعد بھی نہیں آئے گا میرے بھائیوں۔ اسی طرح مار پڑتی رہے گی، اسی طرح یہودی مارتا رہے گا، اسی طرح ہندو مارتا رہے گا، اسی طرح اپنے کلمہ پڑھنے والے آپ کو مارتے رہیں گے، خیر کبھی نہیں آئے گی، اور مرنے کے ساتھ آگ میں چلے جاؤ گے۔ تو بتاؤ کیا کھویا کیا پایا؟ اس لیے آج ہمت کر کے ایمان کی یہ بات چھیڑو، اس کے علاوہ کوئی مسئلہ نہیں ہے اللہ کے بندو، یہ دعوت لے کر اٹھو۔ صحابہ کرام وہ بھیڑ بکریاں چرانے والے، بان کی جوتیاں پہننے والے، جب انہوں نے یہ بات مانی تھی، اللہ نے دنیا کا امام بنایا۔ آپ تو پڑھے لکھے ہو، ڈگریاں لے، تمہیں اللہ تعالیٰ امام بنائے گا دنیا کا، لیڈر بنائے گا تمہیں دنیا کا۔ اس دعوت کو لے کر اٹھو اللہ کے بندو، اس راستے میں ہم نے اپنا قدم ڈال دیا ہے اللہ کے بھروسے کے اوپر۔ آپ بھی اس کا ساتھ دیں، یہ بھائی کتابیں بھی دے رہے ہیں، رابطہ اوپر ہے، آپ پرکھو، غور کرو اس بات کو، جو اپنے گھروں میں قرآن رکھا ہوا ہے اس کو کھول کر ترجمے کے ساتھ پڑھو، آپ کو ساری بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اور اگر بات قرآن کے مطابق ہوئی جو آپ کے گھروں میں ہے، کہنا بھائی نے سچ کہا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان خالص کے اوپر آخری سانس آئے ایمان کے اوپر آئے۔ میرے پیارے بھائیوں یاد رکھنا، اگر ایمان کے اندر کمی ہے کوئی عمل آپ کو اللہ سے قریب نہیں کر سکتا ہے۔ پہاڑوں جتنے مال لے کے جاؤ گے ختم کر دیے جائیں گے، منہ پر مارے جائیں گے،
اور دوسری طرف اللہ کا وعدہ بھی سن لو. اللہ نے اپنے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے وعدہ کیا ہے کہ اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ جو زمین کو بھر دیا، اس نے سیاہ کر دیا گناہوں سے، چور بھی، قاتل بھی، ڈاکو بھی، زانی بھی، ہر عیب اس کے اندر ہے، لیکن لا یشرک بھی شیئا، مالک فرماتا ہے میرے ساتھ شرک نہیں کرتا تھا، گناہگار تھا، بڑے سے بڑا گناہگار تھا، لیکن لا یشرک بھی شیئا، میرے ساتھ شرک نہیں کرتا تھا، لقیتہ بمثلھا مغفرہ، مالک فرماتا ہے ایسی مغفرت کے ساتھ ایک دن میں اس سے ملاقات کروں گا، آخر وقت آئے گا جنت کی بادشاہی کا تاج پہناؤں گا. اور اس آخری گناہگار کی جنت جانتے ہو کتنی ہے؟ آج ایک 4 گز کا پلاٹ نہیں ملتا ہے. مالک فرماتا ہے اس دنیا سے 50 گنا بڑی دنیا کہ تم بادشاہ بنائے جاؤ گے. اللہ کے بندو، تمہاری بیویاں ہوں گی، تمہارے نوکر چاکر ہوں گے، خدمت گزار ہوں گے، تمہارا حکم چلے گا، منہ سے جو حکم صادر کرو گے اللہ تعالیٰ وہ پورا کروا دے گا. دل میں جو خواہش ظاہر کرو گے، آج اگر 4 کوٹھیوں کے مالک ہو تو 4000 کوٹھیاں اگر ذہن میں آئے 4000 ہونی چاہیے، 4 کروڑ بھی ہوں گی. اللہ کے بندو، یہ اللہ کا وعدہ ہے. اور اگر یہ بات نہیں مانو گے، جو مرضی کر لو، اللہ کی رحمت کبھی روٹھی واپس نہیں آ سکتی ہے. اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے.